اخلاقی پرہیزگاری۔ حدیث میں رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی صبر و برداشت کا مہینہ۔ اس مہینے میں آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے منفی جذبات پر قابو رکھتے ہوئے فتنوں کی اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکے۔ آدمی کے منفی جذبات ہی اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور روزہ اسی سب سے بڑے انسانی مسئلے کے حل کی ایک مقدس تدبیر ہے۔ اس بات کو حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد پاکی ہے، یعنی ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے روزے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ روزے کی حیثیت جسم انسانی کے لیے غسل جیسی ہے۔ پانی کا غسل جسم کے ظاہری حصے کو پاک کرتا ہے، اور روزہ جسم کے باطنی حصے کو پاک کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ روزے دار ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ بری بات بولے اور نہ شور کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عملی پرہیز کی حالت اپنے آپ پر طاری کرے۔ اس طرح اس کے اندر ایک قسم کی پرہیزی فکر ابھرتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ دنیا میں مجھے پرہیز والی زندگی گزارنا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی اسے کھانے کی کوئی چیز پیش کرے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میں روزے دار ہوں۔ کوئی اس کو برا کہے یا اس کے ساتھ اشتعال انگیزی کرے تو اس کے جواب میں وہ مشتعل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل اس کے اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ تم نے تو روزہ رکھ کر پرہیزگار بننے کا عہد کر رکھا ہے، تم کیسے برائی کے فعل میں کسی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہو؟ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ مزاج بناتا ہے کہ وہ غیر انسانی باتوں سے پرہیز کرے، وہ غیر شریفانہ قسم کے قول و فعل سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ اخلاقی پرہیز کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ پرہیزگاری ہی موجودہ دنیا میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی کی واحد ضمانت ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے بسایا گیا ہے، اس لیے یہاں طرح طرح کی آزمائشی ترغیبات بھی رکھ دی گئی ہیں تاکہ اس کے ذریعے آدمی کو جانچا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون آزمائش میں پورا اترا اور کون آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ سب سے پہلے آدمی کا اپنا نفس ہے۔ آدمی کے نفس کے اندر بہت سے ناپسندیدہ جذبات پیدائشی طور پر موجود ہیں، مثلاً حسد، غصہ، نفرت، بغض، خود غرضی، مفاد پرستی، خود بینی، مصلحت پرستی اور انانیت وغیرہ۔ جب کوئی موقع آتا ہے تو یہ جذبات ابھرتے ہیں اور آدمی کو اپنی طرف کھینچ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اسی پرہیزگاری کے اصول پر عمل کرے جس کی تربیت ایک اضافی کورس کے ذریعے رمضان کے مہینے میں اس کو دی گئی ہے۔ اسی طرح شیطان بار بار آدمی کو بہکاتا ہے۔ انسانی پروپیگنڈے اس کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ عمومی رواج آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ان تمام مواقع پر آدمی گمراہی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جو آدمی پرہیزگاری کا اصول اختیار کر کے اپنے کو انحراف سے بچا لے وہ کامیاب ہے، اور جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت کی طویل تر زندگی میں بھی ناکام۔ پرہیز ایک مستقل اصول ہے، اور روزہ اسی پرہیز کے اصول کا ایک سبق ہے۔ روزے دار وہی ہے جس کا روزہ اس کو پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ کتاب مطالعہ حدیث
مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 68 اور 69۔